الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے طہارت اور پاکیزگی۔ طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت کے کیا معنی اور مطلب ہیں، طہارت کی کتنی قسمیں ہیں، یہ چیز آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور طہارت کی قرآن اور حدیث میں کیا فضیلتیں آئی ہے اس چیز کو ہم پڑھیں گے۔ طہارت کے بنا ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم آج پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو طہارت سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے طہارت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ طہارت تین طرح سے یہ ہے، ایک تو طہارت، طہارت اور تیسرا ہے طہارت۔ صرف زبر اور پیش کے فرق کی وجہ سے جو ہے تینوں کا میننگ الگ ہو جائے گا۔ یہاں پر طہارت بولتے ہیں اعلیٰ طہارت، جس برتن میں ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، پاکی حاصل کرتے ہیں، اس کو طہارت بولتے ہیں۔ اور طہارت بولتے ہیں وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، وہ طہارت ہو گیا۔ اور طہارت کے معنی ہے پاکی حاصل کرنا، صفائی حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا۔ طہارت کا الٹا کیا ہے؟ نجاست۔ طہارت کے معنی ہے، لغوی معنی ہے پاکی، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں جو ہے اپنے جسم، بدن اور کپڑے کو جو ہے طہارت نجاست جسمیہ اور حکمیہ سے، نجاست معنویہ سے، اسی طرح نجاست صغریٰ اور کبریٰ دونوں سے اپنے جسم، کپڑے اور بدن کو پاک کرنا۔ اب یہاں طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت جسمیہ جس کو ظاہری طہارت بولتے ہیں، اور طہارت باطنہ۔ ہمارے جسم کے اندر جس طرح کے ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر بغض و حسد ہوتا ہے، کفر و شرک ہم کرتے ہیں، تو طہارت باطنی ہو گیا، نجاست۔ ہمیں شریعت نے دونوں طرح کی پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، وہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں پاکی جو ہے جسمانی جو گندگی ہے اس چیز سے بھی ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے، اور ہمیں باطنی پاکی جو ہے وہ بھی حاصل کرنی ہے۔ اب جس طرح ہمارے جسم میں کوئی گندگی اور کسی طرح کی نجاست لگ جائے تو ہم اس چیز کو دھوتے ہیں نا، صاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیشاب، پخانہ یا اور کسی طرح کی کوئی گندگی ہمارے جسم پہ، ہمارے کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو دھوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر جو ناپاکی ہے، ہم اللہ کے حکم سے عدولی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کفر اور شرک کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بغض و حسد ہے، دوسرے کے خلاف ہم جو ہے برا سوچتے ہیں، دل میں کینہ پالے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے باطنی ناپاکی ہوئی۔ تو شریعت نے جو ہے ظاہری پاکی اور باطنی پاکی دونوں سے ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ ایسے جگہ کے بارے میں ہے جو مسجد قباء والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پاک صاف رہنے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان سے پاک محبت کرتے تھے اس پاک صاف رہنے کی وجہ سے۔ تو اسلام جو ہے پاکیزہ مذہب ہے، اور اس مذہب کے اندر پاک صاف ستھرا رہنا جو ہے انسان کے
ظاہری اور باطنی گندگی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو اس لیے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور حدیث میں بھی یہ ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، نصف پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک جگہ فرمائے الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے عبادات میں سے جیسے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو جو ہے کیا کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے نا. تو وضو بھی یہ پاکی میں داخل ہے. طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 پہ ہے طہارت صغرا، نمبر 2 طہارت کبریٰ. طہارت صغرا مطلب چھوٹی ناپاکی، چھوٹی یہ پاکی ہے. اور طہارت کبریٰ سے مطلب یہ ہے کہ بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا. طہارت صغرا میں جیسے یہ ہے کہ ہم وضو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اگر آدمی ناپاک نہیں ہے، جیسے حیض و نفاس سے، اسی طرح آدمی جنابت کی حالت میں نہیں ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر وہی آدمی جنبی ہے، ناپاک ہے، یا اسی طرح عورتوں کے جو مسائل ہیں، ہر مہینے جو ہے ان کے مخصوص ایام ہیں 3 دن، کم سے کم 3 دن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل الحیض 3 ایام، کہ حیض کی سب سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور وہ اکثر ہے، اور سب سے جو زیادہ دن ہے وہ 10 دن ہے. ان 10 دن کے اندر جو ہے عورتوں کی اپنی عادت ہوتی ہے، اور وہ جو اپنی عادت کا اعتبار کرتے ہوئے کسی کو 4 دن کا ہوتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو جو ہے 8 دن 7 دن. 10 دن سے اگر زیادہ ہو رہا ہے تو پھر یہ بیماری ہے. تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اب 3 دن کا کسی کو ہر مہینے 3 دن ہوتا ہے، چوتھے دن میں وہ بند ہو جاتا. اب اس کا یہ غالب گمان ہے کہ اب جو ہے ہم بالکل جو ہے ہم کو اب حیض کا یہ خون جو ہے وہ نہیں یہ ہوگا. تو اس صورت میں جو ہے اس عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ نہا کر جو ہے پاکی حاصل کر کے اب وہ نماز پڑھ سکتی ہے. کسی کی عادت 6 دن کی ہوتی ہے تو اور اس کا جو ہمیشہ کا ایک معمول بنا رہتا ہے تو اس حساب سے وہ اس پر عمل کریں گی. اور اگر 10 دن سے زیادہ ہے تو پھر جو ہے 10 دن گزرنے کے بعد 11ویں دن جو ہے وہ غسل کر کے اور وہ 5 وقت نماز پڑھیں گی. اسی طرح نفاس ہے. نفاس بولتے ہیں، نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے عورتوں کو عام طور پر 40 دن تک یہ ہوتا ہے. تو اس خون کو جو ہے ایسے جو ہے عورتوں کو نفسا کہتے ہیں. تو ان عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی. باقی جب یہ پاک ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ نہا کر جو ہے پاک صاف ہو کر جو ہے نماز پڑھیں گے. اور یہ 40 دن کی جو مدت یہ بتایا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ سب کو 40 دن کا ہو، یہ اکثر مدت یہ ہے. تو ان ایام کی جو ہے نماز چھوٹی ہے اس کی وہ قضا کریں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان کا ایک حصہ ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے میزان کو مطلب ترازو کو وہ بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. یہ پوری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن ہم لوگوں کو بحث کرنی ہے الطہارت شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان کا ایک حصہ ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے ہم کو پاک صاف رہنا پڑے گا. ہمارا جسم کا پاک ہونا، ہمارے کپڑوں کا پاک ہونا، ہمارے جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. جب ہم پاکی حاصل کر لیں گے تو پاکی سے مراد ہم نے جیسا کہ بتایا کہ پاکی سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ہے.
اگر ہمارے جسم میں گندگی لگ جائے، پیشاب لگ جائے تو ہم اس کو دھو ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر جو گندگی ہے ہم اس کو کیسے صاف کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ دل کے اندر جو گندگی ہے اس کو ہم کیسے صاف کریں گے؟ ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ہے نا، لیکن ہمارا دل بیمار ہے تو ہم کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ تو ہم کو جو ہے ایسی بیماری کے علاج کے لیے جو ہے علماء سے اور جاننے والے سے جو ہے رابطہ کرنا پڑے گا، ہم کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے ایک لوتھڑا ہے، اور بہت ہی متنبہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، غور سے سنو، ہمارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تو پورا جسم ہمارا جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر بیماری ہے، بیماری کیسی ہے؟ روحانی بیماری۔ روحانی بیماری، ہم اللہ کے احکام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم دور ہیں، ہمارے اندر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دوسروں پر لعن طعن کرنا، شراب پینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا، آپ لوگ جیسے ستاتے ہیں نا، تو یہ ساری چیز ہیں۔ اگر ایسی چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا، اور اللہ کی جو محبت ہے نا وہ ہمیں اپنے دل کے اندر ڈالنا ہوگا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا دل پاک، صاف اور شفاف ہو جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ہم جب جو بھی عبادت کریں گے تو عبادت میں ہم کو دل لگے گا، عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو پھر دل میں یہی خیال آئے گا کہ یہاں پر میں ہوں اور میرا اللہ ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، ساری دنیا پیچھے چلی گئی ہے، ہم ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پاکی کا مطلب یہی ہے کہ ظاہری پاکی حاصل کرنا، باطنی پاکی حاصل کرنا۔ ظاہری پاکی سے بتایا نا، پخانہ، پیشاب اور دوسری غلیظ چیزیں، گندگی جو ہمارے جسم میں لگتی ہیں تو ان کو صاف کر لیتے ہیں۔ باطنی پاکی یہی ہے کہ یہ گناہ، فریب، دھوکہ، چغل خوری، بدکاری، زناکاری، شراب پینا، حرام خوری کرنا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، نبی کی سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزارنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے باطنی ناپاکی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں پاک صاف رہنا پڑے گا، اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ ہم ایک مثال ہم بولتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ ہم دکھنے میں اچھے لگیں، کپڑے اگر گندا ہو جائے تو اس پر 3 بار صابن لگاتے ہیں نا، تاکہ ہمارا کپڑا بالکل چمک جائے، کرتے ہیں نا۔ چہرے پہ خاص کر جو ہے چہرہ اچھا دکھنے میں لگے 5 بار صابن لگاتے ہیں نا، خاص کر جو لوگ سانولے ہیں تو وہ تو زیادہ ہی یہ کرتے ہیں۔ تو ہم اچھے لگے دکھنے میں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار کپڑے میں صابن لگاتے ہیں، بدن میں صابن لگاتے ہیں کہ ہم اچھے دکھنے میں لگے۔ تو ہمارا دل جو ناپاک ہو چکا، دل میں جو گندگی بھری ہوئی ہے، اس کو بھی تو ہمیں پاک کرنا ہے نا۔ اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، چغلی خوری کرنا چھوڑ دیں گے۔ سب سے زیادہ چغل خوری جو ہے ایک دوسرے سے لڑانا، اور یہ چیز جو ہے طالب علموں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دوست کو دوسرے دوست سے لڑانا ہے تو ایک کی برائی دوسرے کے سامنے کر دو، یہ بہت بری چیز ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کی بہت مذمت فرمائی ہے، اس لیے چغلی نہیں کھانا ہے۔ ایود احدکم ان تأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مطلب چغلی کرنا جو ہے اس طرح کا یہ ہے، اس طرح مطلب چغل خوری کرنا، جو چغل خوری کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟
تو پھر چغلی کرنا چھوڑ دو، اس سے بھی بدتر یہ چیز ہے۔ تو اس لیے چغلی نہیں کرنا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اسی طرح جو ہے چغل خوری نہیں کرنی ہے، اور نماز نہیں چھوڑنی ہے، جھوٹ نہیں بولنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بھی جو ہے باطنی پاکی میں آتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے پاک صاف رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے جو ہے گناہ جو ہے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، ہمارے ہاتھ میں ہماری انگلیوں کے یہ ناخن ہیں نا، ناخن کے اندر جو گندگی ہوتے ہیں نا، وہ گندگی بھی جو ہے اچھی طرح جب ہم وضو کرتے ہیں تو جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ گناہ جو ہے نکل جاتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ جو ہے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ کے انگلیوں کے ناخنوں میں جو گناہ ہیں، میل کچیل ہیں، جس طرح وہ نکلتے ہیں تو گناہ بھی جو ہے ہمارے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے جب وضو کرنی ہے تو اچھی طرح وضو کرنی ہے، اور وضو کرتے وقت بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے مسجد کا نلکا ہے، نل کھول دیے ہیں، پانی بہہ رہا ہے اور گپ کر رہے ہیں، اور جو وضو ہم کو جو ایک لوٹا پانی میں کرنے کا ہے، یہاں 2 بالٹی پانی جو بہہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اسراف ہے۔ پانی کو ڈونٹ ویسٹ واٹر، پانی کو جو ہے غلط استعمال نہیں کرنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، پانی کو فضول بہا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں جو ہے شیطان کے بھائی ہیں۔ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ جس سے شیطان ہے اسی کے اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے جو ہے پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں برش کر رہے ہوتے ہیں، صبح اسکول کے لیے اٹھے برش کر رہے ہیں، ادھر ٹوٹی کھول دیے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، ادھر برش کر رہے ہیں۔ یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان نعمتوں کو ضائع کرنا ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے، ان کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، ان کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکی کو جو ہے اس کا اسلام میں بہت اہم رول ہے، بہت اہم اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جب ہم پاک اور صاف رہیں گے تو پھر ہمارے بدن جو ہے صحت یاب ہوں گے اور ہمیں عبادت میں دل لگے گا۔ عبادت جب کرنے کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں شیطانی وسوسہ، دوسروں کا خیال، گھر کا خیال، بچوں کا خیال، ماں باپ کا خیال، یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو پاکی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے جسم کو طہارت ظاہریہ اور باطنیہ سے جو ہے پاک صاف کرنا، بدن کو گندگی سے پاک صاف رکھنا۔ طہارت کی کتنی قسمیں بتائے تھے؟ طہارت کی 2 قسمیں بتائی تھی، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ بولتے ہیں چھوٹے نجاست سے پاکی حاصل کرنا، اور طہارت کبریٰ بولتے ہیں بڑی نجاست سے پاکی حاصل کرنا۔ اور ان سے پاکی حاصل کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اب جیسے غسل کرنے کے لیے گئے، فرائض غسل کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ 4 کہاں سے؟ 3 ہیں۔ تو غسل کرنے سے پہلے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم جو ہے طہارت جسمیہ، حکمیہ جو بھی ہے، ظاہری نجاست ہے یا کپڑوں میں لگے ہوئے نجاست ہے، پہلے ان نجاست سے ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے کپڑے میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس نجاست کو پاک صاف کریں گے، پیشاب کریں گے، اس کے بعد جو نجاست سے پاکی حاصل کریں گے، پھر وضو کریں گے۔ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح ہم غسل سے پہلے وضو کریں گے۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ نمبر 1، غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1،
मुंह भरकर कुल्ली करना, अच्छी तरह कुल्ली करना गरगरा के साथ। अगर रोज़ा से नहीं है तो अच्छी तरह मुंह भरकर कुल्ली करना है। नंबर 2 पे है नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। तीसरा फ़र्ज़ क्या है, पूरे बदन पर इस तरह पानी डालना है कि हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे। और पानी जब डालना है तो दाहिने कंधे पे ये करना है, सर में डालना है, दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर इस तरह डालना है। ये है पाकी का सही तरीक़ा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं गुस्ल करने के लिए गए, बाल्टी लगा हुआ है, बाल्टी भरी हुई है और नल चल रहा है, पानी नीचे गिर रहा है। अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता की हैं उन नेमतों की हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अल्लाह की दी हुई नेमतों की हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, उसको ज़ाय नहीं करनी चाहिए। तो हम और आप जो है अच्छी तरह वज़ू करेंगे, अच्छी तरह पाकी हासिल करेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलिए पानी बर्बाद नहीं करेंगे ना। ऐसा नहीं कि टूटी खोल देंगे, पानी बह रहा है और गप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे ना। वज़ू करने जाएंगे, वज़ू करेंगे, दुनिया की बातें नहीं करेंगे। अच्छी तरह वज़ू करके जो है हम फिर मस्जिद में आएंगे, या घर में हैं तो घर में नमाज़ पढ़ना है, जो कुछ करना है इबादत के लिए। तमाम इबादत के लिए सबसे पहली ये क्या है कि हमें उन इबादत को हासिल करने के लिए जो है सबसे पहले अदा करने के लिए हमें सबसे पहले पाकी हासिल करना पड़ेगा। और पाकी की बहुत सारी किस्में, बहुत सारी आयतें अल्लाह ने कुरान में फरमाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो खड़े होने से पहले जो है, जैसा कि हदीस में पढ़ा है कि अल-वुज़ू मिफ़्ताहुस सला, वज़ू नमाज की कुंजी है। तो कुरान में भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो सबसे पहले जो है अपने चेहरे को धो लो, अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत धो लो, सर का मसह कर लो और दोनों पाँव जो टखनों समेत धो लो। ये चीज़ कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम जुनुबी हो मतलब निजासत कुबरा मतलब बड़ी गंदगी से मुलविस हैं, गुस्ल करने की ज़रूरत है, गुस्ल जनाबत की ज़रूरत है, गुस्ल हैज़ की ज़रूरत है, निफास की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में हम गुस्ल करेंगे। गुस्ल करने के बाद जो है पाकी हासिल करके फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। ये चीज़ है व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जुनुबी हो, नापाक हो तो पाकी हासिल करके फिर नमाज़ पढ़ो। ठीक है, इंशाअल्लाह अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वज़ू के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। पाकी के बारे में समझ लिए हम लोग, पाकी क्या चीज़ है, और उसके बाद जो है नमाज शुरू करने से पहले वज़ू करना है। तो इंशाअल्लाह हम लोग जो है अगले क्लास में वज़ू के मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत क्या है तो उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग अच्छा से ये करेंगे ना इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।